Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ناظرین کرام، میں نے سورہ حشر آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس کی مناسبت سے میرا عنوان ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ان عورتوں کو اس چیز پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو اللہ کے نبی نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور جس پر اللہ اور اس کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام یا اور فرشتے اور اس کے بعد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام نیک لوگ بھی لعنت بھیجیں، وہ انسان کو چاہیے کہ وہ کتنا برا کام کر رہا ہے۔ تو وہ کون سی عورتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہیں؟ آئیے ہم ایک حدیث کے بنسبت جانتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5931، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے: لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر، جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے پتہ چلا کہ ایسی عورتیں جو اپنے دانتوں کے بیچ میں جگہ کرواتی ہیں، ٹریٹمنٹ کراتی ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے، ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتیں اپنے آئی بروز بنواتی ہیں، اپنے چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں اور اپنے جسم کے بال اکھڑواتی ہیں، سوائے ان بالوں کے جن بالوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان کو صاف کیا جائے۔ اور یہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں زیر ناف کے بال اور بغل کے بال، ان کو صاف کرنا یہ سنت طریقہ ہے، یہ کرنا چاہیے، چونکہ ان میں غلاظت کا معاملہ ہوتا ہے تو لہٰذا ان میں گندگی نہ پیدا ہو، اس کی وجہ سے ان کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن چہرے پر تو کوئی گندگی نہیں ہوتی ایسی، تو چہرے پر آئی بروز بنوانا، ہاتھوں کے بال اکھاڑنا، پاؤں کے بال اکھاڑنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے جو عورتیں بال اکھڑواتی ہیں اور جو عورتیں بال اکھیڑتی ہیں، دونوں پر۔ یہ دونوں عورتیں ہیں جو آج کل بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں نا، ان بیوٹی پارلر کے اندر جو عورت بال اکھیڑتی ہے اور جو عورت بال اکھڑوانے جاتی ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ یہ عورتیں اتنی بری ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مشابہت ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو یہود اور نصاریوں میں اور مشرکین میں یہ لوگ کام کرتے تھے، اور ان کی وہ لوگ مشابہت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت کرنا جو شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، وہ لوگ سراسر گناہوں میں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان کی جو شریعت اسلامیہ پر نہ ہو اور وہ اس حالت پر اس کی پیروی کرتا ہو اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہو،
تو اس کا حشر آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہی کرے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا تو یہ بھی اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان عورتوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کاموں کو کریں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے کم خوبصورت بنایا ہے جو آپ اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگی ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اسی کے بنا پر ظاہر ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے طور پر بول رہا ہوں، شریعت اسلامیہ میں یہ چیز جائز ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، یعنی یہ چیز محرم کے بیچ میں ہو، یعنی ان کے باپ بھائی بہن گھر کے لوگ موجود ہوں اور وہ وہاں دیکھ کر کے ان کو پسند کریں۔ تو وہ پسند کیوں کی جاتی ہے؟ خوبصورتی کی بنا پر نا، خوبصورتی کی بنا پر اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا اس لیے پسند کیا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا کہ اپنے چہرے کے بال اکھڑوائے، اپنے جسم کے بال اکھڑوائے اور اس کو خوبصورت دکھانے کے لیے لوگوں میں نمائش کرے، تو ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسی عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے وہ عورتوں پر بھی لعنت ہے جو عورتیں مصنوعی بال لگاتی ہیں۔ مصنوعی بال کون سے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ مصنوعی بال وہ ہوتے ہیں کہ عورت علیحدہ سے اپنے سر پر اور بالوں کو لگا کر اسے خوبصورت بنانے کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ تو ایک شکل ویگ کی ہوتی ہے کہ ویگ لگائی جاتی ہے، ایکسٹرا بال لگائے جاتے ہیں، یا ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بال ہیں لیکن اور ایکسٹرا کچھ جوڑا بنایا جاتا ہے اس کی اور خوبصورتی کو بنانے کے لیے، اس کا پف بنانے کے لیے۔ یہ آج کل ایک نیا ڈیزائن چلا ہے پف کے نام سے، عجیب و غریب انداز لوگوں کے چل رہے ہیں، جو چیز شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ سادگی ایک ایمان والے کی یہ طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر سادگی پیدا کرے، اور جب یہ اپنے اندر سادگی پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس انسان کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر علیحدہ سے بال نہ لگائے اسے خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان عورتوں کو جو عورتیں اس طرح کے گناہ میں ملوث ہوں ان کو دین کی صحیح سمجھ دے، اور تمام ہماری ان مسلمان بہنوں کو اللہ رب العالمین گناہ سے معاف کر دے اور ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حينما رددت يا رب العالمين